3 شعبان حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ بہت بڑی خوشی ہے، تمام مومنین اور مومنات کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اپنے وقت کے امام کی بارگاہ میں اس خوشی کے موقع پر حقیقی وارث امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں۔ 3 شعبان حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات عصمت کے اعتبار سے معصوم من الخطا اور طہارت کے اعتبار سے آیت تطہیر ان کا قصیدہ پڑھ رہی ہے، صداقت کے اعتبار سے آیت مبالہ، صحاوت کے اعتبار سے سورہ طہر، یعنی ہر طرف بلندی ہی بلندی، طہارت ہی طہارت، صداقت ہی صداقت۔ اور خدا کی قسم اتنی بڑی قربانی کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے دی، پروردگار نے کہا کہ 3 فضیلتیں امام حسین کو پروردگار نے دی، کسی امام کو نہیں۔ 9 امام آپ کی نسل میں قرار دیے، آپ کی خاک و خاک شفا بنا دیا، اور جو دعائیں قبول نہیں ہوتی آپ امام حسین علیہ السلام کے ذریعے کے قریب دعا مانگے، پروردگار قبول کرتا ہے۔ اور امام حسین دنیا میں آ رہے ہو، اور اگر آپ اس دن دعا کرتے ہیں تو پروردگار جو ہے وہ فطرت جیسے فرشتے کو شفا دے سکتا ہے، آپ کو بھی پروردگار ہر قسم کی شفا، ہر قسم کی دعائیں قبول کر سکتا ہے۔ لہٰذا کرنا کیا ہے کہ آپ نے وہ اعمال جو ماہ رجب کے اعمال ہیں وہ بھی کریں، استغفار بھی پڑھیں 70 دفعہ، صدقہ بھی دیں، کثرت کے ساتھ درود پاک کی تلاوت بھی کریں، روزہ بھی رکھیں۔ لوگ پوچھتے ہیں جی روزہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ بھائی دیکھیں، روزہ اپنی جگہ پر پورا مہینہ مستحب ہے، اور ماہ شعبان میں روزے کی متعلق تو معصوم ہر امام نے فرمایا کہ اتنی فضیلت ہے روزے کی کہ ایک روزے کے بدلے پروردگار جنت عطا کر رہا ہے، اور جب جنت کے سردار آئیں تو کیا روزہ نہیں رکھنا چاہیے؟ خوشی کے موقع پر روزہ نہیں رکھ سکتے؟ رکھ سکتے ہیں، روزہ رکھیں، استغفار کریں، صدقہ و خیرات کریں، کثرت کے ساتھ درود پاک کی تلاوت کریں، اور اس کے علاوہ غریبوں کے لیے کھانے کا اہتمام کریں، اس لیے کہ جب یہ ہستی کہ جن کو غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ کھانا کھانے میں اتنا لطف آتا تھا، یقیناً وہ وقت کے امام بھی خوش ہوں گے، جوانان جنت کے سردار بھی خوش ہوں گے۔ لہٰذا یہ کام کریں۔ اور تیسری شب کو جو نماز ہے وہ پہلی شب، دوسری اور تیسری ایک ہی نماز ہے، 2 رکعتی نماز ہے، وہ بھی پڑھے۔ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 11 مرتبہ سورہ توحید، دوسری رکعت میں بھی سورہ الحمد کے بعد 11 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کریں، تو پروردگار جو ہے وہ آپ کے گناہ معاف کر دے گا، اور اس پاک ہستی کے صدقے میں پروردگار جو ہے وہ دعائیں قبول فرمائے گا۔